اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، غم نہ کرو رنجیدہ نہ ہو۔ کس سے کہہ رہا؟ آپ سے، ہم سے، سب سے اللہ کہہ رہا غم نہ کرو رنجیدہ نہ ہو۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، کامیاب تم ہو۔ میری تقریر کا ایک جملہ نوٹ کرنا، کیونکہ میں جو آج تو اس کانفرنس کا نام ہی اصلاح معاشرہ کانفرنس ہے، اگر یہ نام نہ بھی ہو تب بھی میرا پہلو اصلاحی رہتا ہے، اس لیے کہ اس وقت جتنی میری قوم کو اصلاح کی ضرورت ہے اتنی کسی کام کی اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے کہ ایک وقت تھا ایمان پھیلانے کا تو ایمان پھیلایا گیا، اسلام پھیلانے کا اسلام پھیلایا گیا، آج اسلام بچانے کا وقت۔ پھیل تو یورپ کے کلیساؤں تک اور افریقہ کے ساحلوں تک گیا، دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہ بچی جہاں پر اسلام نہ پھیل گیا، لیکن اب جو پھیلا ہوا ہے نا اسے بچانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے گھروں میں ہم مسلمان ہیں لیکن ہمارے گھروں میں اسلامی ماحول نہیں ہے، بھائی بات ہے کہ نہیں ہے؟ ہم مسلمان ہیں، ہمارے نوجوان غیر مسلموں کی طرح شکل و شباہت بنائے گھوم رہے ہیں۔ آج نوجوان داڑھی رکھاتا نہیں ہے، علماء گواہ ہیں، ان کو معلوم ہے، اور اگر داڑھی رکھاتا ہے تو غیر مسلموں جیسی بالکل پتہ نہیں چلے گا کہ یہ منوج سنگھ بیٹھا ہے کہ عبداللہ بیٹھا ہے، دونوں کی داڑھی ایک سی ہوگی، وہ فیشن کر کے عجیب سے چل رہا ہے۔ یعنی ایک تو رکھنا نہیں، اور وہ اپنی شکل جو ہے مٹانے کی اور اپنی پہچان مٹانے کی کوشش کر رہا، کون؟ عبداللہ۔ بھائی یہ بات آپ غور کرنا جو آج میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، یعنی یہ تو داڑھی رکھائے گا نہیں رکھائے گا تو غیر مسلموں کی طرح، غیروں کی بھی داڑھی۔ آج میری ملاقات بریلی میں بریلی شریف درگاہ اعلیٰ حضرت حاضری کے لیے گیا، حضور اسمیہ سے ملاقات ہوئی اور میں وہاں ہو کر آ رہا ہوں، تو میری 3 لڑکوں سے ملاقات ہوئی، اس میں ایک غیر مسلم 2 مسلم تھے۔ یقین مانیے میں پہچان نہیں پا رہا تھا ان میں کون غیر مسلم ہے اور ان میں کون مسلم، میں خود نہیں، گفتگو بھی کر رہا تھا تب بھی نہیں پہچانا، آخرکار انہوں نے بتایا تب مجھے پتا، تینوں کی ایک سی داڑھی، وہ عجیب سی داڑیاں چل رہی ہیں کیسی کیسی آپ جانتے ہیں۔ تو یہ اسلام کی حقانیت ہے کہ اب تک بچا ہوا ہے، وگرنہ تو اسلام کو ہم نے خود مٹانے میں کوئی قسر نہیں چھوڑی ہے۔ ہم غیروں سے شکوہ کرتے ہیں، ہم غیروں سے شکایت کرتے کہ تم ہمارے مذہب کو مٹا دو، میاں ان کی کیا طاقت کہ تیرے مذہب کو مٹائے؟ یار کسی میں ہے طاقت کہ کوئی مذہب اسلام کو مٹا دے؟ آج تم 30 کروڑ کی تعداد میں ہندوستان میں ہو، 1 سے لے کے 1.5 ارب تک پوری دنیا میں تمہاری تعداد ہے، 1.5 ارب سمجھتے ہو؟ یعنی پوری دنیا کا 1/4 حصہ آج تم ہو، پوری دنیا کا 1/4 حصہ آج تم ہو۔ یار اب کوئی اسلام کو مٹائے گا؟ جب تم 313 تھے جب کوئی اسلام کو نہ مٹا پایا؟ بھائی مجھے بتائیے جب تم 313 تھے تو بدر میں ابو جہل ہزاروں کو لے کے آیا تھا کہ اسلام کو مٹاؤں گا، ہزاروں کو لے کے، اور یہ 313 روزے کی حالت میں نکلے، کسی کے پیٹ سے پتھر بنا ہے تو کوئی فاقہ اور بھوک کی وجہ سے کمر لچی ہے۔ حضرات نہ ہاتھ میں تلوار ہے، نہ کمان ہے، نہ اونٹ ہے، نہ گھوڑا ہے، تنے تنہا محمد کے دیوانے مستانے فرزانے نبی کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، اور مصطفیٰ جان رحمت آگے آگے جا رہے ہیں۔ مکہ کی گلیوں سے نکلے ہیں، یہ مکہ کے لوگ تالیاں بجا رہے ہیں، مذاق بنا رہے ہیں، وہ ابو جہل کا ہزاروں کا لشکر جس کے پاس ہتھیار ہے، جو کھا پی کر آئے ہیں، جن کے پاس اچھے اچھے ہتھیار ہیں، بڑا پاورفل اس کا لشکر آیا ہے، اس سے یہ نہتے 313 محمد کے دیوانے لڑیں گے؟ اللہ اللہ کسی نے دامن پکڑ کے کہا تھا مصطفیٰ کے غلام کسی صحابی سے، ارے کس بل بوتے پر جا رہے ہو؟ بدر کے میدان میں ابو جہل سے لوہا لینے کے لیے تو محمد کے دیوانوں نے ایک ہی جواب دیا تھا، اے مکہ کے لوگوں کان کھول کے سن لو، نہ دیکھو تیر پہ تکیا، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، بھروسہ ہے کوئی سادہ سی کالی کملی والے پر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن حوصل الورا،
اصلاح معاشرہ کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپریٹر صاحب ذرا مائک تمہارا دم نہیں دے رہا، ذرا اس میں دم لگائیے مائک میں آپ کے، جب میں اس کو آواز بڑھاؤں تو آواز گھٹائے نہیں ہے، اور ڈرے مت، اب آواز جتنی یہ برداشت کر سکے بڑھائیں، مجھے واپسی دیں، بہت ہائی فائی واپسی چاہیے، ہاں جتنا کر سکتے ہیں آپ کیجیے۔ اللہ اللہ، جب تم 313 تھے تو دنیا تمہیں نہ مٹا پائی، تمہارے مذہب کو نہ مٹا پائی، آج پوری دنیا میں تم چوتھائی حصہ ہو تو آج دنیا تمہیں مٹائے گی، پتہ چلا دنیا نہیں مٹائے گی، ہم خود مٹانے میں لگے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہماری مسجد توڑ دی، یار انہوں نے تو توڑ دی، تم نے تو روز ویران کیا اپنی مسجد کو، تم نہیں کہو گے؟ اب کہتے ہو میری مسجد ٹوٹ گئی، بھائی ایک بات بتا، اس نے تو ایک دن توڑ دی، تو نے تو روز 5 ٹائم ویران کیا ہے، اس سے تو یار وہ تو کافر ہے، جائے گا جہنم میں، اس سے تو کوئی حساب ہی نہیں، اٹھایا جہنم میں ڈال دیا، لیکن ایک بات کہی جائے گی اس نے توڑا تھا، ایک بار توڑا تھا، اور تیری بات تو کہی جائے گی اس نے روز 5 مرتبہ اس اپنی بستی محلے کی مسجد کو ویران کیا تھا۔ بتائیے مجھے یار، غیر کی بیٹی اگر نکلتی ہے بازار میں بے پردہ تو اسے تو پتہ ہی نا فاطمہ کا انداز کیا تھا، مصطفیٰ کی بیٹی کا پردہ کیا تھا، اسے تو پتہ ہی نہیں نا، اسے کیا پتا، لیکن یار ہماری بیٹی کو تو پتہ ہے نا مصطفیٰ کی بیٹی کا پردہ کیا تھا، تو اگر وہ پردہ نہ کرے تو اس سے ہمیں کوئی شکوہ نہیں یار، لیکن اگر ہماری بیٹی پردہ نہ کرے تو ہمیں تو شکوہ ہونا چاہیے۔ بولو بھائی یہ بات ہے کہ نہیں ہے؟ آج ہم پوری دنیا پہ شکایت کر رہے ہیں، یار عجیب تماشا لگا رکھا، دنیا سے شکایت بعد میں کرنا، پہلے اپنی گریباں میں تو جھانک کے دیکھ کہ جتنے اسلام کا مذاق تو نے اڑایا کہ دنیا میں بھی کسی نے اڑایا۔ یار ہمارے ہاں داڑھی رکھنا سنت ہے، ان کے ہاں تو نہیں ہے نا، ہمارے ہاں نماز پڑھنا فرض ہے، لیکن کافروں میں تو نہیں ہے نا نماز پڑھنا فرض۔ بولو بھائی یہ بات ہے کہ نہیں؟ کوئی اگر زکوٰۃ نہ نکالے تو ان سے کیا شکوہ، اللہ نے تو مسلمانوں پر زکوٰۃ فرض رکھی ہے نا، اسلام کے جو 5 ستون ہیں ان میں کا ایک زکوٰۃ ہے نا، تو نے کتنی نکالی تو پتا چلے گا، جواب ملے گا مولانا تھوڑا نکال دیتے ہیں حساب لگا کے، تو آج تک نہیں نکالی۔ حساب لگا کے نکالنے والے بہت کم ہیں، جو حساب لگا کے نکالتے تھے وہ دنیا سے نکل گئے، اب وہ چیزیں نظر نہیں آتی، ہم دنیا سے شکوہ کرنے میں رہ گئے، دنیا سے شکوہ۔ او مسلمانوں کان کھول کر سنو، شکوہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آج تم خود عمل کر لو، تم اپنا اسلام بچا لو، اپنے گھروں میں اسلامی ماحول پیدا کر لو۔ قسم کھا کے کہتے ہو رب کعبہ کی، کسی میں طاقت نہیں جو تمہیں